سمجھتے تھے نہ ہیں، نہیں ان جیسے دوسرے جو لوگ ہیں پر سمجھتے ہیں، ہم انہیں خالص فسادی سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو بندہ مرحوم بن جاتا ہے اور قوم پھر اٹھ پڑتی ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم اعتدال پر قائم ہیں اور اپنے جو ہمارے افکار تھے، نظریات تھے، ہم ان پر قائم ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا وہ چہرہ الحمدللہ رب العالمین دکھاتے چلے آ رہے ہیں جو 1400 سالہ تاریخ کے اندر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی 1400 سالہ تاریخ کو مسح کر کے نیا چہرہ پیش کیا جائے، ہاں جی، جس سے ان لوگوں کو خوشی ملے جو پہلے سے یہ چاہتے ہیں۔ تو اولاً تو ہم ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کبھی بھی گفتگو نہیں کرتے، نئی ویڈیوز بناتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں علمی سطح پر یا علمی لیول پر سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لاکھ دعویٰ کرتے پھر ہم علمی کتابی ہیں، وہ علمی کتابی بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان کا کام ہے صرف جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا، اور جو جاہل صوفیاء ہیں، ہاں جی، ان کی آڑ کے اندر پھر بڑے بڑے اولیاء تک چلے جانا، حتیٰ کہ صحابہ تک چلے جانا، ان کی کرامات کا انکار کر دینا، ہاں جی، نیچر پر آ کر، ہاں جی، نیچری بن کر کے عقل پر تولنے لگ جانا، شریعت کو یا شرعی احکامات کو یا بڑوں کی بڑی باتوں کو عقل پر تولنے لگ جانا، ہاں جی، عشق سے اپنی عقل اور اپنا دل بالکل خالی کر کے، مکمل طور پر کورے ہو کر کے صرف عقل کی بات ماننا اور بس، دل تک بھی نہ جانا۔ چلو عشق نہ ہو، بندہ دل کی تو سن لیتا ہے، ضمیر کی تو سن لیتا ہے، ان دونوں تک نہ جانا، صرف عقل کی بات ماننا، یہ ان کا شیوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انہیں بالکل بھی نہیں مانتے، یہی وجہ ہے کہ ہم ضرورت ہی پیش نہیں کرتے ان کا رد کہ ان کے کیا کر رہے ہیں اسے لوگ پر ہم اس پر مقدمہ 295 کا تب سے میں سن رہا تھا، لیکن میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا کہ اس پر کوئی گفتگو، لیکن آج مجھے ضرورت پیش آئی تو میں نے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لاکھ اختلافات، لاکھ میں اسے نہ مانوں، ہاں جی، لاکھ میں اس کے خلاف بیانات دوں، اگرچہ میں نے پہلے نہیں دیے، لاکھ میں اس کے خلاف اعلانات کرتا پھروں، ان تمام کے باوجود جو یہ مقدمہ اس پر درج ہوا ہے نا، یہ غلط ہے۔ الفاظ اس کے غلط تھے، لیکن وہ اس حد تک نہیں تھے کہ اسے کافر بنا دیا جائے اور پھر واجب القتل کا حکم صادر کرا دیا جائے اور 295 سی لگ جائے، مطلب وہ الفاظ اس درجے کے نہیں تھے۔ جی ہاں، یہ جو فتویٰ داغنے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، 295 سی ایسے الفاظ پر نہیں لگتا، اگرچہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ان کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں عیسائیت کی کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کو دجال لکھا ہو، نجی محافل کے اندر کہتے ہوں، لیکن جب آپ پبلک کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں، دلائل کی روشنی کے اندر گفتگو ہوتی ہے، دلائل تو تھے نہیں، جھوٹ تو ہے، اور اس کا ازالہ صرف یہ ہے کہ وہ ان سے بھی معافی مانگے اور اسلامی برادری سے بھی معافی مانگے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ غلط کام ہے، اور یہ میں نے فسادی بن کر کام کیا ہے اور فساد کا مجھے میں بنوں، اور فساد تو ہوا ہے نا، ہاں جی، اب عیسائیت کی طرف سے بھی گفتگویں ہو رہی ہیں، تو بھئی الفاظ غلط تھے، بالکل غلط تھے۔ باقی جو دفاع کر رہے ہیں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جو بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ آگے آ رہے ہیں، ہاں جی، کچھ تو اپنی باتیں چھپانے کے لیے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر طارق مسعود آگے آیا، ہاں جی، وہ صرف اپنی بات چھپانے کے لیے آگے آیا، کیونکہ اس پر بھی کچھ عرصہ پہلے لگا تھا، وہ تو صادق آتا تھا نا اس پر، لیکن اس نے توبہ کر لی، توبہ بھی جس انداز سے اس نے کی وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ایسے لوگ آگے آ رہے ہیں صرف وہ اپنی باتیں چھپانے کے لیے، یا پھر سہل ادیم جیسے لوگ جس کے خالص سیکولر لوگ ہیں اور خلافت کا نام وہ جو راگ ہے وہ الاپتے رہتے ہیں سیکولر لوگ خالص، ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کے اعتبار سے، ان کی تہذیب سے واضح ہے کہ وہ خالص سیکولر لوگ ہیں جی، لیکن خلافت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر دفاع کر رہے ہیں اور غلطی بھی تسلیم نہیں کر رہے، بھائی غلطی ہے، غلطی کو تسلیم کرو، لیکن 295 سی نہیں لگتا اس بات پر، معاً جو اس کے دیگر معاملات ہیں ان معاملات کی بنا پر تو وہ فسادی بنتا ہے، اس کی شریعت کے اندر سزا ہے، اور اسلامی حکومت ہوتی تو اسے سزا مل بھی چکی ہوتی،
جی ہاں، ابن سبیق تک کو نہیں بخشا گیا، متشابہات کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہا تھا، عقیدہ نہیں تھا اس کو غلط، صرف اس نے گفتگویں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مارا، اتنا مارا، ہاں جی، نام یاد آ گئی اسے، اور پھر 1 سال کے لیے اسے ملک بدر کر دیا، اور جس ریاست کی طرف اسے ڈھکیلا، وہاں کے گورنر کو پھر احکام جاری کیے، خط بھیجا کہ اس کے ساتھ کوئی شخص نہ بیٹھے جب تک کہ یہ خالص توبہ نہ کر لے۔ سال کے بعد وہ واپس لوٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حکم جاری کیا مدینے کے اندر کہ اب بھی اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے جب تک کہ توبہ خالص ہی ثابت نہ ہو جائے۔ اس نے صرف گفتگویں کی تھی، اس شخص نے تو پورا اسلام کا چہرہ ہی مسح کر دیا ہے اور کوششیں کر رہا ہے، اور امتنا اس نے جیل کے اندر جانا نہیں تھا یا حراست کے اندر آنا نہیں تھا، کیونکہ جن کا نظام چل رہا ہے ان کے یہ مفاد کے اندر ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ایسے بندے کھڑے ہوں جو 1400 سالہ تاریخ کو مسخ کر کے ایک نیا تصور پیش کرے، ایک نئی جماعت بنے، ایک نیا فرقہ بنے۔ جو بھی شخص نیا فرقہ بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اغیار اس کی بالکل مدد کرتے ہیں، چینل بھی اسی کا آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کے حق کے اندر ہوتا ہے۔ ایک ایک لفظ ہمارا کوڈ ہوتا ہے، میں باتیں کر رہا ہوں، کوڈ ہو رہے ہوں گے الفاظ، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی، لیکن حقیقت حقیقت ہے، آپ بولیں یا نہ بولیں ایک دن وہ آشکارا ہوتی ہے۔ تو ان دنا فسادی ضرور ہے، اسلامی حکومت ہوتی، اسے سزا بھی مل چکی ہوتی، جی ہاں، لیکن اس بنا پر جو اس نے جملے بولے ہیں، جو الفاظ اس سے صادر ہوئے ہیں، اس بنا پر اس پر 295 بالکل بھی نہیں لگتا، نہیں لگتا، نہیں لگتا۔ یہ قانون اس طرح سستا نہیں ہے، جب سے ہم نے اسے سستا بنایا ہے تبھی سے لوگ دھڑا دھڑ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں، تحقیقیں کرتے نہیں ہیں، ہاں جی، نہ ہی تحقیق کا مادہ ہے، صرف اپنے جھاڑتے رہتے ہیں۔ ان دنا جس شخص نے گستاخی کی ہے انجانے میں، ہاں جی، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے،